آج ہم آپ کو ایک ایسے جنگل میں لے جاتے ہیں جہاں مٹھو طوطا رہتا تھا اور ایک ظالم پکشی کبوتر رہتا تھا جس نے اپنا مکان ایک مٹھو طوطے کو کرائے پر دیا ہوا تھا۔ لیکن یہ اتنا سنگ دل اور ظالم تھا، وہ کسی کی مجبوری کو بالکل نہیں سمجھتا تھا اور وہ مٹھو طوطے کو کرائے پر مکان دے کر پھر ٹائم پر کرایہ لینے کا پابند تھا۔ مٹھو طوطا ایک غریب پکشی تھا، وہ اپنی پتنی کے ساتھ اس گھر میں رہا کرتا تھا۔ مٹھو طوطا ایک ریڑھی پر اپنے فروٹ بیچا کرتا تھا۔ ان دنوں بارشیں ہو رہی تھیں، موسم بہت خراب تھا۔ مٹھو طوطے کا کاروبار کچھ اچھا نہیں چل رہا تھا۔ وہ اپنی پتنی سے کہتا ہے، ارے کیا بتاؤں آپ کو، آج کل ریڑھی پر بالکل گاہک نہیں آ رہے ہیں اور ایک لوسی کبوتر مالک مکان نے بھی بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے اس بار ٹائم پر کرایہ نہ دیا تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ چلو کیا کروں، ریڑھی لے کر جاتا ہوں۔ مٹھو طوطا ریڑھی لے کر اپنے کاروبار کے لیے نکل پڑتا ہے۔ بارش بہت تیز تھی۔ بارش کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی مٹھو طوطا بس اپنے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سارا دن وہ گاہک کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن آج تو اتنی تیز بارش تھی، گاہک کا کیسے آنا ہوتا۔ وہ سارا دن انتظار کرنے کے بعد اور پھر کہتا ہے، ارے اللہ میاں، اب میں کیا کروں، اس مالک مکان نے بھی تنگ کیا ہوا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، آج بھی اگر میرا کوئی ایک گاہک بھی نہ آیا تو میں کیا کروں گا اور ہم کرایہ کیسے ادا کریں گے اور ہم کھائیں گے کیا۔ مٹھو طوطا بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا اس وقت کا ٹائم کس طرح سے گزارے۔ شام ہو جاتی ہے، مٹھو طوطا اپنی ریڑھی لے کر واپس چلا جاتا ہے اور اپنی پتنی سے کہتا ہے، کیا ہوا، آگے آپ؟ ہاں آ گیا ہوں، بڑے تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ ارے کیا کروں، سارا دن گاہک کا انتظار کرتا رہا، کوئی ایک بھی نہیں آیا پکشی۔ ارے آتا بھی تو کیسے، اتنی تیز بارش تو تھی۔ ہاں بارش تو بہت تیز تھی، لیکن مجبور بھی تو ہم بہت ہیں، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے مالک مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، وہ بھی ہمیں اتنا تنگ کر رہا ہے۔ کتنا ظالم ہے، اتنا سنگ دل مالک کوئی بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہ ہے۔ یہ کہہ کر مٹھو طوطا اور پتنی سو جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی مالک مکان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ارے مٹھو نکل باہر، نکل آ۔ مٹھو باہر جب آتا ہے اور اسے مالک مکان کہتا ہے، ارے میرا کرایہ جلدی سے ادا کرو، بارش بہت تیز ہے، مجھے اپنے گھر بھی واپس جانا ہے۔ ارے مالک مکان، بارشوں کی وجہ سے میرا کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے تو میں تمہیں کرایہ کیسے ادا کروں، کچھ دن صبر کر لو، موسم اچھا ہو جائے گا تو میرا کاروبار بھی چل نکلے گا، میں آپ کا کرایہ ادا کر دوں گا۔ مٹھو طوطا مالک کو اپنی مجبوریاں بتاتا ہے، لیکن وہ مالک مکان بھی کہاں سننے والا تھا۔ ارے مٹھو، اگر تم نے میرا کرایہ نہ دیا تو اس گھر سے جلدی سے نکل جاؤ، میری طرف سے وارننگ ہے، کل آخری ڈیٹ ہے تمہارے پاس، کل اگر نہ دیا تو گھر خالی کر دینا۔ مٹھو طوطا مجبور تھا اور پھر وہ اسی برستی بارش میں اپنی ریڑھی لے کر چلا جاتا ہے اور وہ اس پیڑ کے نیچے اپنی ریڑھی لگا کر سارا دن گاہکوں کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن گاہک تو کیسے آتے، اتنی تیز بارش میں کوئی بھی نہیں آتا۔ مٹھو طوطا آج بہت زیادہ پریشان تھا کہ مالک مکان کل ہمیں گھر سے ہی نکال دے گا، ہم کہاں جائیں گے اور بارشوں کا موسم بھی ہے، ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، خشک موسم ہوتا تو ہم کہیں بھی اپنا ڈیرا لگا لیتے،
लेकिन इस बारिश में हम जाएंगे कहाँ? मिठू तोता अपनी परेशानियों में गुम था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि सुबह हम कहाँ जाएंगे। आज भी मुझे उसका किराया नहीं बन पाया। इसी सोच विचार में मिठू तोता बारिश में पक्षियों के इंतजार में बैठा रहता है। शाम इसी तरह हो जाती है, लेकिन आज भी उसके पास कोई भी नहीं आता। फिर वो अपनी रेड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। मिठू को रास्ते में जख्मी हालत में एक पक्षी पड़ा हुआ मिलता है और इससे कहता है, अरे अरे कौन है आप? ऐसे क्यों बारिश में पड़े हुए हैं? अरे भैया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे मैं बहुत जख्मी हो गया हूँ। अरे मेरी टक्कर एक कार से हो गई है और मैं यहाँ बारिश में गिर पड़ा हूँ। मेरा घर इसी शहर में है। तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दो और तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अरे नहीं भैया, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? चले आप अपना घर बताएं, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। चले चले, बहुत तेज बारिश है, इस बारिश में जाना भी बड़ा मुश्किल है। अरे भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। फिर मिट्ठू तोता उसे लेकर उसके घर पहुंचा देता है। वो पक्षी बहुत ही जख्मी हो चुका था, उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी और वो मिट्ठू तोते से कहता है, अरे भैया तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं इस घर में अकेला ही रहता हूँ, मेरा तो कोई वारिस भी नहीं है। अरे मेरे मरने के बाद ये सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, बस तुम मेरे मेरे पास बैठे रहो। मिठू तोता उस पक्षी को तसल्ली देता है, अरे आप ऐसे मत कहें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ अब। इसी तरह कुछ देर बातें करने के बाद वो पक्षी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और मिठू तोते को वो खूबसूरत सा बंगला और घर मिल जाता है। और मिठू तोता उसका बहुत ख्याल करते हुए भी वो उसको बचा नहीं सकता। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी भी तरह किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों पक्षों की मजबूरी में उनकी मजबूरी को समझना चाहिए और दूसरों पक्षियों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह की मॉरल और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आते रहेंगे।